لوگوں کو تعجب ہوتا ہے کہ الیکٹریکل انجینئرنگ کا کیا تعلق ہے یہی سب۔ جی وہی بوٹ کیمپ ہم نے کروایا تھا، یہ کوئی فری تھا یا اس کی ایڈمیشن فیس تھی؟ اے آئی بیسیکلی ایک سب فیلڈ ہے سافٹ ویئر۔ یہ بات بہت سارے لوگوں کی ویڈیوز بنی ہیں اے آئی آنے کے بعد ہی۔ پاکستان میں اس طرح کوئی نظام اس وقت موجود نہیں ہے، اس کی برآمدی آج سے تقریباً 20-25 سال پرانی فری برقرار پہلے ہم ایک ہی نظر آ رہے ہیں کہ وہ ویڈیو چڑھ گئی ہے کسی کی، سی ایک کی کوشش چل رہی ہے۔ بلکہ ایسا نہیں ہے۔ کمپیٹنگ میں کمپٹیشن دیکھا جائے تو انڈیا بھی ہے، فلپینس بھی ہے۔ اور یہ ویسے پاکستان کے اندر کوئی ایسا لگتا ہے کہ اے آئی کے حوالے سے کوئی فریم ورک یا اخلاقی چیز؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پوڈ کاسٹ کے ساتھ میں ہوں السام ذاکر، آپ تمام لوگوں کو اپنے پوڈ کاسٹ کے اندر ویلکم کرتا ہوں۔ آج جو میرے پوڈ کاسٹ کے مہمان ہیں بڑے خاص ہیں۔ موجودہ دور کے اندر جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے تو اس دور کے اہم تقاضوں میں سے بھی ہے، اور اس دور کے اندر بہت زیادہ اس کی ہائپ بھی بنی ہوئی ہے۔ تو آج ہمارے پوڈ کاسٹ میں مہمان اے آئی کے ایکسپرٹ انس سینی بھائی ہیں۔ السلام علیکم انس بھائی، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام الحمد للہ، خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ یہ تو بہترین۔ انس بھائی، سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا پوڈ کاسٹ سے اندر۔ انس بھائی، آپ نے اے آئی کے اندر آپ کافی عرصے سے کام بھی کر رہے ہیں، اور اس کے اندر آپ ڈگری بھی کی ہوئی ہے، اور آپ نے اسی دنوں اسلام آباد کے اندر میرے خیال میں ایک کوئی کیمپ لگایا تھا اس حوالے سے، اور اسٹوڈنٹ کو آپ نے فری بھی پڑھایا تھا، اس حوالے سے بھی بتائیں کہ کیا کیا کرواتے رہے ہیں، اور کتنا عرصہ ہوا آپ کو اے آئی کے اندر؟ پہلے تعارف پر آ جاتے ہیں۔ تعارف میرا اس طرح سے ہے کہ میں ویسے کراچی سے میرا رہائشی تعلق ہے، کراچی سے میں پڑھائی کی کے لیے جو ہے وہ اسلام آباد ہم آئے تھے، اور میں نے نس سے الیکٹریکل انجینئرنگ میں تعلیم حاصل کی ہے۔ لوگوں کو تعجب ہوتا ہے کہ الیکٹریکل انجینئرنگ کا کیا تعلق ہے یہی سب، تو میں اس میں وضاحت کرنا چاہوں گا کہ نسٹ کے اندر الیکٹریکل انجینئرنگ کے اندر ہی کچھ ایسے کورسز آپ کو لینے کی اجازت ہوتی ہے کہ جس کے اندر آپ اپنے کسی بھی فیلڈ کے اندر آپ ایکسپرٹیز حاصل کر سکتے ہیں۔ اور میں نے اپنی ڈگری کے جو آخری سال پہ جب ہمارا لاسٹ ایئر تھا، اس کے اندر ہم نے وہ کورسز کیے تھے جن کا براہ راست تعلق آرٹیفیشیل انٹیلیجنس، مشین لرننگ اور آٹومیشن سے متعلق تھا۔ تو وہیں سے پھر کچھ کورسز کیے، اور وہاں پھر ذہن بنا کہ اچھا اب آگے جو کیریئر بنانا ہے، اپنا جو پروفیشن چننا ہے، اس کے اندر مجھے سب سے بہتر یہ لگا کہ ہم اے آئی کی طرف جائیں۔ اور اس وقت اے آئی کا بوم بھی ہے، تو بہرحال یوٹیوب اور ڈفرینٹ انٹرنیٹ پر سورسز موجود ہیں، تو وہاں سے کورسز کر کر کے جو ہے وہ آئی اس کے ڈیولپ کیا، اور میرے خیال ہے کہ 2 سال سے اس پر جو ہے وہ ہم کام کر رہے ہیں۔ باقی آپ نے کہا کہ کیمپ کروایا تھا، وہ بیسیکلی ایک بوٹ کیمپ تھا۔ بوٹ کیمپ کا مقصد کسی کی بوٹ کیمپ ہم نے کروایا تھا، یہ کوئی فری تھا یا اس کی ایڈمیشن فیس تھی؟ کیونکہ میرے خیال میں آپ نے کتنے دن کروایا تھا یہ ہمارا 1.5 مہینے کے ڈیوریشن پر چلا تھا، اور ہم نے اس کو اونلی ویکینڈس کلاسز کی تھی، یعنی 12 کلاسز تھی 1.5 مہینے کے دوران، اور فری نہیں تھا یہ، لیکن اس کی جو فیس تھی وہ بہت کم تھی۔ یعنی ہم نے پورے 1.5 مہینے کا جو کورس تھا بوٹ کیمپ کا، اس کی جو فیس رکھی تھی وہ 2,500 روپے رکھی تھی، اور افورڈیبل تھی لوگوں کے لیے۔ اور ہم بس یہ چاہ رہے تھے کہ لوگوں کو اے آئی کے متعلق کچھ نہ کچھ معلوم ہو جائے، اور مزید جب انہیں جاننا ہو تو اس کا شوق پیدا ہو جائے، پھر خود سے وہ یوٹیوب اور کس طرح سے ہم نے اپنی جرنی سٹارٹ کی اس طرح سے وہ بھی کر سکے۔ تو یہ جو اے آئی بوٹ کے اندر کتنے لوگوں نے پارٹیسپیشن کی تھی اسلام آباد سے؟ ہماری پارٹیسپیشن 70 اسٹوڈنٹس تھے ہمارے پاس، اسلام آباد سے آتے تھے، اور میرا خیال ہے کہ اس میں جو ریشو تھا امیز اور بیس تھا وہ تقریباً برابر تھا 40 تک کے۔ آپ کو کتنا عرصہ ہوگا اس اے آئی کے اندر آتے ہوئے، اور سب سے خوبصورت چیز کیا لگی آپ کو اے آئی فیلڈ کے اندر؟ ظاہر سی بات، آپ کافی عرصے سے منسلک، اور آپ نے الیکٹرک انجینئرنگ میں اپنے خالی ڈگری کر رہے ہیں، تو آئے آپ اے آئی کے اندر جیسی کون سا آپ کو پہلو اچھا لگا اے آئی کا، کہ جہاں آپ کو دلچسپی لگ جائے کہ یہ چیز ہے میں اس میں جانا چاہوں گی؟ اچھا، اس میں نا پہلا جو سوال آپ نے دیا ہے کہ کتنے عرصے سے کام کر رہا ہوں، تو میں نے آپ کو بتایا 2 سال سے کام کر رہا ہوں۔ دوسری چیز یہ کہ اے آئی میں جو ہے وہ ویسی کیا خاص بات ہے۔ اے آئی بیسیکلی ایک سب فیلڈ ہے سافٹ ویئر انجینئرنگ۔ اچھا، سافٹ ویئر انجینئرنگ کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اس میں کوڈنگ کرتے ہیں، اور کسی نہ کسی کام کو ہم آٹومیٹ کر سکتے ہیں، لیکن جب بات آتی ہے کچھ ایسی ڈیسیژن لینے کی جو کہ ایک کوڈ کے ذریعے آپ نہیں لے سکتے، تو وہاں پر ہمیں اے آئی بہت زیادہ کارآمد ثابت ہوتی ہے۔ اور اے آئی کے اندر صلاحیت ہے کہ وہ سوچ سکتی ہے، اور وہ فیصلے لے سکتی ہے، ڈیسیژن میکنگ اس کے لیے کرنا ممکن ہے۔ تو جب سے اے آئی آئی ہے تو ہم نے دیکھا ہے کہ بہت ساری ایسے کام تھے جو کہ جس میں انسانوں کا رول بہت زیادہ ہوتا تھا۔ یعنی آپ دیکھیں کنٹینٹ رائٹنگ جو ہے وہ
آپ سافٹ ویئر کے تھرو یا کسی کوڈ کے تھرو اور مرتبہ ایک نیا قسم کا کانٹینٹ جنریٹ نہیں کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ دیکھتے ہیں کہ اے آئی کے تھرو ویڈیو بنائی جاتی ہیں، امیجز بنائی جاتی ہیں۔ یہ سافٹ ویئر کی یا کسی کوڈ کے ذریعے ہر مرتبہ ایک الگ قسم کا گرافکس نہیں بنایا جا سکتا۔ تو اے آئی کے اندر صلاحیت ہے کہ جب بھی آپ اس سے ایک وہی سوال، وہی الفاظ اس کو جب بھی آپ دیں گے تو ہمیشہ وہ مختلف جواب آپ کو دے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ کچھ ایسے الگوریدمز ہوتے ہیں، اس کے اندر نیورل نیٹ ورکس ہوتے ہیں جو ہر مرتبہ جواب کو ٹویک کرتے ہیں تھوڑا سا، تاکہ جو سامنے والا یوزر ہے جو اس کو استعمال کر رہا ہے اس کو ہمیشہ ایک نئی چیز دیں گے۔ یہ اے آئی آنے کے بعد آپ کو کچھ محسوس نہیں ہوا کہ اس کے نیگیٹو افیکٹ بھی بہت پڑے ہیں سوسائٹی کے اندر، مسار کے اندر؟ اے آئی آنے کے بعد بہت سارے لوگوں کی ویڈیوز بنی ہیں، اے آئی بہانے کے بعد ہی بنی ہے نا، ان کی ویڈیو اپلوڈ کی گئی ہیں، لیکن بعد میں انہوں نے کلیم کیا کہ ہم نے ہماری نہیں ہے۔ کیا اے آئی آنے کے بعد بھی اس نے اس کے نیگیٹو افیکٹ پڑے ہیں؟ اس کے پازیٹیو اور نیگیٹو افیکٹ کون کون سے پڑے ہیں اے آئی کے آنے کے بعد؟ دیکھیں، جب بھی دنیا کے اندر کسی بھی طرح کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، خاص طور پر ٹیکنالوجی کی ڈیولپمنٹ، تو اس کے فائدے بھی ہوتے ہیں اور نقصان بھی ہوتا ہے۔ اور یہ آئی سے اگر پہلے کی بات کریں تو جب ہم ٹیکنالوجی کی بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس جب نیا نیا جو ہے وہ ٹی وی آیا تھا یا ہمارے موبائل فونز آئے تھے، تو اس سے ہمیں بڑا فائدہ ہوا تھا کہ ہماری جو کام کرنے کی صلاحیت تھی وہ تیز ہو گئی تھی، ہمارے رابطے بڑھ گئے تھے، ہم دنیا میں کسی بھی جانے سے دوسرے کونے تک رابطے کر سکتے تھے۔ لیکن اس کا نقصان کیا ہوا؟ نقصان یہ ہوا کہ جب یہ تمام تر چیزیں آسان ہو گئیں، تو جب پوری دنیا اس میں شفٹ ہو گئی تو ہماری ضرورت پڑ گئی ہاں کہ ہمیں زندگی کو تیز سے تیز تر چلانا پڑا، اور لوگوں کی مشکلات میں کہیں پر اضافہ بھی ہوا اور کہیں پر جو ہے ان کی مشکلات دور بھی۔ اسی طرح سے اے آئی ہے، اے آئی بہت سی چیزوں میں ہمیں جو ہے وہ فائدہ پہنچاتی ہے، اور بہت سی ایسے اس کے اندر جو ہے کہ صلاحیتیں موجود ہیں جو کہ انسان کو نقصان بھی پہنچا سکتی ہے۔ مثال کے طور پہ آپ بات کی کہ ویڈیوز اور اس طرح کی امیجز کی، تو ہاں بالکل ایسا ہے، اے آئی کے نقصانات یہاں پر موجود ہیں، لیکن اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ سافٹ ویئر کی انڈسٹری کے اندر بھی جب کوئی اپلیکیشن یا کوئی ویب سائٹ بنائی جاتی ہے، اس ویب سائٹ یا اپلیکیشن کے فائدے بہت زیادہ ہوتے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک بہت بڑا خدشہ ہوتا ہے کہ وہ ہیک بھی ہو سکتا ہے، اس کے ذریعے سے جو ہے وہ چوری بھی کی جا سکتی ہے، اس کے ذریعے سے جو ہے وہ الگ انفارمیشن بھی پھیلائی جا سکتی ہے۔ تو اس کے لیے باقاعدہ الگ سے ایک فیلڈ ڈیولپ ہوئی جس کو ہم سائبر سیکیورٹی کہتے ہیں۔ اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ سافٹ ویئر کے انجینئرس نے جو کام جو چیز بنائی ہے، جو ایپ ڈیولپ کی ہے، جو سروس بنائی ہے، اس کے اندر جو فلاز ہیں، اس کے اندر جو سیکیورٹی ایشوز ہیں، اس کے اندر جو آپ کہہ لیں کہ یہ ویڈیوز اور اس طرح کی فوٹوز جو ہے وہ کری جاتی ہیں، اس طرح کے معاملات ہیں، تو اس سے بچنے کے لیے پوری فیلڈ ڈیولپ کی ہے۔ اسی طرح اے آئی کی بات کریں تو جن لوگوں نے اے آئی کو ڈیولپ کیا ہے اس کے اندر کچھ نہ کچھ نقائص موجود ہوں گے سیکیورٹی کے پرسپیکٹو سے، اور اس کے لیے بھی ایک الگ سی فیلڈ موجود ہے جس کو ہم اے آئی ایچ کی کہہ لیں کہ انجینئرنگ کہتے ہیں، اور اس کے اندر ہم یہ کام کرتے ہیں کہ اچھا اے آئی کے جو نقصانات ہیں، جو اس کے آپ کہہ لیں کہ ڈاؤن کمنگز ہیں، اس کے جو آپ کہہ لیں کہ مضر جو ہے وہ معاشرے کی یہ چیزیں موجود ہیں، اس کو دور کرنے کے لیے ایک الگ فیلڈ موجود ہے۔ تو بہرحال اس کا جواب میں نے بہت مختصر ہے کہوں تو ہاں، اس کے فائدے بھی موجود ہیں، اس کے نقصانات بھی ہیں، لیکن اس کے طریقے بھی موجود ہیں کہ جس کے ذریعے سے ہم ان چیزوں سے بچ سکتے ہیں۔ جیسے جو نقصانات ہوئے ہیں اس کے اوپر کوئی ابھی تک ایکشن لیا گیا سائبر سیکورٹی کی طرف سے؟ دنیا میں لیا جاتا ہے، پاکستان میں اس طرح کوئی نظام اس وقت موجود نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر صرف اے آئی میں نہیں، دوسری اور دیگر چیزوں میں بھی اس طرح کا معاملہ نہیں ہے، میڈیا پاکستان کے اندر اے آئی کے اندر بھی کوئی اس کی کوئی ہے اسکوپ ہے اس کا، جو اے آئی کے اندر ڈگری مکمل کرتا ہے؟ اسی زمانے کے اندر سی ایس کا بڑا شور تھا۔ جو کوئی شخص ڈیجیٹل پلیٹ فارم سے متعلق کوئی بھی کام کر رہا ہے، یعنی ڈیجیٹل پلیٹ فارم تو نہیں کہیں گے بلکہ کوئی بھی ایسا کام جو کہ ڈیجیٹل ہو، جو کہ دنیا میں ایک کونے سے بیٹھ کر کیا جا سکتا ہو، دوسرے کونے میں بیٹھ کر بندہ جو ہے وہ اسے کام لے سکے، اس کو ہم فری لانسنگ بھی کہتے ہیں، اس کو ہم ریموٹ جاب بھی کہتے ہیں۔ تو سافٹ ویئر کی جتنی فیلڈز ہیں، میڈیا کی کچھ فیلڈز ہیں، اے آئی کی فیلڈ ہے، یہ تمام تر وہ فیلڈز ہیں جہاں پر ریموٹ ہی کام کیا جا سکتا ہے۔ تو اس کا کوئی جو ہے وہ کہہ لیں کہ ریسٹرکشن نہیں ہے ہمیں کسی بھی قسم کی۔ ہم پاکستان میں بہت زیادہ اسکوپ موجود ہے، پاکستان کے جتنے بھی آپ کہہ لیں کہ یا پاکستان کو نوجوانوں کو یہ اے آئی کی ضرورت ہے یا نہیں ہے ان کو؟ پاکستان کے نوجوانوں کی اتنی ضرورت ہے۔ ضرورت تب ہوتی ہے جب آپ اس ڈگری کے اندر اس فیلڈ کے اندر ڈگری کریں اور اسی کے اندر جاب مل لے، لیکن اس دور کے اندر تو کسی کو بھی کسی بھی ڈپارٹمنٹ کے اندر جس فیلڈ کے اندر وہ کرتا ہے ڈگری اس سے ملتی ہی نہیں ہے۔ ایک زمانے کے اندر سیاست کا بہت شور تھا
سیریس کریں گے کہ اس طرح بہت زیادہ فیلڈ اور لوگوں کو اسکوپ ہے اور جاب بھی یہی، لیکن اب اے آئی کا ہے تو پاکستان کے اندر بھی اس سے اسکوپ ہے۔ دیکھیں پہلی تو یہ بات کہ جس فیلڈ میں آپ ڈگری کرتے ہیں اس میں جاب نہیں ملتی، اس میں تھوڑی سی جو ہے نا کہنے کے ایگزیجریشن ہے، جاب ملتی ہے لیکن کچھ ایسے ادارے جہاں سے جن کی ڈگری کی اپنی ایک اہمیت ہے، وہاں کے لوگ جب وہاں سے گریجویٹ ہوتے ہیں انہیں بڑی آرام سے جو ہے وہ اور ڈگریز نہیں جاتی ہیں۔ میں نس سے میں نے گاجی ماسٹر کی ہے، تو ہمارے ساتھ سافٹ ویئر انجینئرس تھے، کمپیوٹر انجینئرنگ کے اسٹوڈنٹس تھے، کمپیوٹر سائنس کے اسٹوڈنٹس تھے، تو الحمدللہ سب اپنی اپنی جگہ بڑی بہترین جگہوں پہ کام کر رہے ہیں، اچھی کمپنیز میں ہیں، کچھ باہر ماسٹرس کے لیے چلے گئے ہیں۔ جہاں تک بات ہے باقی دیگر یونیورسٹیز اور اداروں کی، تو وہاں سے جب انسان نکلتا ہے تو اس کی ظاہر ہے کہ ایک ریکگنیشن کا مسئلہ آ جاتا ہے، کمپنیز کے لیے ایک جو ہے وہ کہنے کہ وہ پرائرٹی دیتے ہیں جو ذرا اس طرح کے اداروں سے نکلے ہوتے ہیں، معاشرے کے لیے ویسے ہی مشہور ہیں۔ تو بہرحال اس میں کمپنیز جو ملٹی نیشنلز ہیں وہ ان کا بڑا اچھا نظام ہے کہ وہ اپنے انٹرویو کے وقت آپ سے اسکلز کے حوالے سے جو ہے وہ زیادہ آپ سے سوال کرتی ہیں بجائے سے کہ آپ نے ڈگری کہاں سے کی ہے۔ تو اسکلز بڑی میٹر کرتی ہیں، آپ کو کام آنا چاہیے، آپ کو کوئی چیز بنانی آنی چاہیے، اور وہ جو آپ بنا رہے ہیں اس سے کسی کو واقعی فائدہ ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ بس آپ نے بہت اچھی چیز تو بنا لی لیکن جو ہے وہ صرف نظر آنے میں اچھی ہے لیکن کام کرنے میں کوئی خاص کارآمد۔ یہ بتائیں کہ اے آئی مستقبل کے اندر اپنے لائف کے اندر کیا کیا چینجز لائے گی؟ لگ رہا کہ یہ چینج اے آئی لائے گی لائف کے اندر؟ ابھی تو کچھ کہنا آپ کہہ لیں کہ تھوڑا سا جلدی ہے، اے آئی یہ اے آئی کے وجہ سے کب سے دور شروع ہوا ہے؟ مثال کے طور پر اس کا کتنا عرصہ ہوا ہے کہ جو اے آئی کا بہت زیادہ اس کا اسکوپ ہے اور لوگ اس کی طرف بہت لگے ہیں؟ ویسے تو اگر آپ دیکھیں کہ اے آئی خود بذاتے ایز اے فیلڈ بہت پرانی فیلڈ ہے، یعنی آج سے تقریباً 20-25 سال پرانی یہ فیلڈ ہے، لیکن اس وقت چونکہ بوم نہیں تھا، وہ اسی لیے بھی نہیں تھا کہ ہمارے پاس اے آئی کو یوز کرنے کے لیے جو ہے وہ کوئی خاص ٹولز نہیں تھے۔ لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ 2017 کے اندر آج سے تقریباً میرے خیال ہے کہ 6-7 سال 6-7 سال پہلے چیٹ جی پی ٹی جو ہے انٹروڈیوس ہوا تھا مارکیٹ کے اندر، اور جب چیٹ جی پی ٹی انٹروڈیوس ہوا تو لوگوں نے پہلی مرتبہ اے آئی کو استعمال کر کے اپنے روزمرہ کے کام کیے تھے، وہ کام جو کہ وہ روزانہ کی بنیاد پر بار بار کرتے تھے، اور انہوں نے اے آئی سے وہ کام کیا تو کام ان کا بہت اچھا بھی ہوا اور بہت جلدی بھی ہوا۔ تو چیٹ جی پی ٹی ہی بیسکلی وہ ٹول ہے جس کی وجہ سے پوری دنیا کے اندر اے آئی کی اویئرنیس پھیلی ہے۔ کہ یہ اس سے روزمرہ کا ہماری زندگی کے اندر یا مستقبل کے اندر کیا چینج ہے یہ آپ کے لیے؟ چینجز آپ کو نظر آ رہی ہوں گی اپنے آس پاس، آپ مثال کے طور پر آپ نے ہمیں ایک ہی نظر آ رہی ہے کہ وہ ویڈیو چڑھ گئی ہے کسی کی، سی اے کی ویڈیو چڑھ رہی ہے۔ دیکھا ایسا نہیں ہے، آپ دیکھیں نا کہ جو اسٹوڈنٹس ہیں انہیں کوئی اگر ایسے لکھنا ہوتا ہے تو اگر تو چیٹ جی پی ٹی نہ ہو مثال کے طور پر آپ ازیوم کریں تو وہی ایسے کو لکھنے کے لیے آپ کو 2 سے 3 دن لگا کے اپنا ذہن لگا کے وہ چیز بنانی پڑتی تھی۔ چیٹ جی پی ٹی کا فائدہ یہ ہوا کہ آپ نے اس کو ٹاپک دیا، اس نے آپ نے اس کو مٹیریل دیا، آپ نے یہ بھی خیال نہیں رکھا کہ اچھا اس میں کوما اور پنکچویشن اور گرامر جو ہے وہ ٹھیک ہے نہیں ہے، اس نے آپ کو چیز بنا کر دے دی، اب آپ نے سبمٹ کرا دی۔ تو بہرحال اس کے فائدے تو ہیں کہ آپ کی اسپیڈ کام کی تیز ہو گئی، لیکن اس کے نقصانات یہ ہیں کہ انسان کی اپنی جو ایک صلاحیت ہوتی ہے انوویشن کی، اس کے اندر خود سے کنٹینٹ لکھنے کی، وہ بہرحال انسان لیزی ہو جاتا ہے اے آئی کی وجہ سے۔ لیکن اگر انسان پرومپٹ اچھی دے، اس کو بتائے چیٹ جی پی ٹی کو صحیح نالج دے تو اے آئی آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہو سکتی ہے۔ دنیا کے اندر جو اے آئی آئی اور پاکستان کے اندر دنیا کتنے آج جا چکی ہے اے آئی کے مقابلے میں، اور ہم پاکستانی ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ایسا نہیں ہے کہ پاکستان بہت پیچھے ہے، پاکستان اس وقت پوری دنیا میں آئی ٹی کے شعبے سے اگر وابستہ لوگوں کی بات کی ہے تو ٹاپ کی ترتیب میں آتا ہے، جہاں سے کہ فری لانسنگ سروسز دی جاتی ہیں ہمارے ساتھ کمپیٹنگ میں کمپٹیشن دیکھا جائے تو انڈیا بھی ہے، فلیپینس بھی ہے، یہ دوسرا ممالک۔ ٹاپ پہ کون کون ہے جو اے آئی کے؟ پاکستان از ون آف دا ٹاپ، یعنی آپ پاکستان کو ٹاپ کے کنٹری میں شمار کر سکتے ہیں۔ یہ جو آپ اس پروجیکٹ کے اندر آپ کو جو اے آئی کا پروجیکٹ کیا، اس میں نے سب سے خاص چیز کون سی لگی ہے کہ یہ چیز جو ہے پروجیکٹ کے اندر جس کو آپ کو فخر ہوا اور جو آپ اس میں اس کے بعد آپ نے یہ فیلڈ چوز کی ہے اے آئی کے اندر؟ ویسے تو 2 سال کے اندر بہت سارے پروجیکٹس کا کام کیا ہے، اور اس نے پروجیکٹ کیے ہیں دن میں آپ 2 سال میں تقریباً 20 سے زیادہ پروجیکٹ کا کام ہو سکتا ہے، اور ایک پروجیکٹ تقریباً بھی ایک سی او نے یا ایک اسی پروجیکٹ کے اندر فیل بھی ہوئی کے قریب ایک پروجیکٹ ہے، میں نے اس پر تقریباً 1 سال پورا کام کیا ہے۔ وہ ایک ایپلیکیشن تھی جس کا نام تھا للی، ہاں اس وقت لائیو ہے پلے اسٹور اور ایپ اسٹور پر، آپ اس کو یاد سکتے ہیں، آپ کو میں اس کو لنک بھیج دوں گا کی کو۔ اور وہ بیسکلی ایپلیکیشن یہ تھی کہ
ہم اپنے انسٹاگرام اور سوشل میڈیا پلیٹفارمس اور بیچ کچھ ریلز دیکھتے ہیں جس کے اندر احادیث اور قرآن کے بارے میں کچھ نہ کچھ نالج دی جا رہی ہے، اور اکثر یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر ریفرنس ہمیں نہیں ملتا کسی ریلیجن پر. کوئی کوئی بھی اسلامک اسکالر ہیں تو وہ کوئی بات کر رہے ہیں، اس کی دلیل کی یہ ٹھیک بات ہے، یہ صحیح جگہ سے لی گئی ہے نہیں لی گئی ہے، اس کا ریفرنس کیا ہے، تو وہ ڈھونڈنا بڑا مشکل ہوتا ہے، آپ کو جا کے ڈھونڈنا پڑتا ہے اس کی سورس. تو اس کے لیے ہم نے ایک اپلیکیشن ڈیولپ کی تھی جس کے اندر یہ فیچر تھا کہ ہم اس کے اندر اس انسٹاگرام کی ویڈیو یا یوٹیوب کی ویڈیو کا لنک اس پر کاپی پیسٹ کر دیتے تھے، اور اس کے بعد وہ جب پروسیس ہوتا تھا تو آپ کو ایگزیکٹ وہ حدیث اور وہ قرآن کی آیت نکال کر لا دیتا تھا اے آئی کی تھرو، کہ جہاں سے جو ہے اس کو ریفرنس دیا گیا ہے. اور ایسا بھی ہوتا تھا کہ اگر تو اس کا کوئی ریفرنس موجود نہیں ہے، اگر وہ کوئی ضعیف حدیث ہے تو وہ بتا دیتا تھا کہ یہ ضعیف حدیث ہے، اور اس کی جو ہے وہ اصل جو ٹیکسٹ ہے وہ ایسا ہے. اور اگر وہ موجود نہیں ہے تو وہ اپلیکیشن یہ بتا دیتی ہے کہ اس وقت جو ہے وہ اس طرح کی کوئی حدیث یا قرآن کی کوئی آیت موجود نہیں ہے کہ جس سے متعلق اس ریل کے اندر بات کی جا رہی ہے. تو وہ میرے دل کے بڑا قریب ہے. یہ ویسے پاکستان کے اندر کوئی سا لگتا ہے کہ اے آئی کے حوالے سے کوئی فریم ورک یا اخلاقی چیز؟ پاکستان کے اندر اس وقت بہرحال چیزوں پر کام ہو رہا ہے، لیکن ابھی تک ہم اپنا کوئی اس طرح کا ماڈل، اس طرح چیٹ جی پی ٹی ہم بنا نہیں سکے ہیں. آنے والی وقتوں میں ہو سکتا ہے ممکن ہو، لیکن بہرحال جہاں پر ویکیوم ہوتا ہے وہیں پر یہ کیپیبلٹی بھی یہ ہوتی ہے کہ وہاں پر آگے چل کے بہت زیادہ بوم آتا ہے. پاکستان کے جو اسٹوڈنٹس ہیں، خاص طور پر جو کام کرتے ہیں اس پہ، جو پڑھ رہے ہیں اس وقت، وہ بہت زیادہ ذہین ہے. میری اپنی جو ہے وہ جو آبزرویشن ہے وہ یہ ہے کہ کوئی دنیا کے اندر پاکستان کے جو ذہن ہے بہت زیادہ جو ہے وہ بہتر ہے باقی دنیا سے. تو اس کے اندر پوٹینشیل بھی ہے اگر یہ صحیح طریقے سے اس کو جو ہے وہ چینلائز کرے، اے آئی کو صرف چیٹ جی پی ٹی کی حد تک نہیں بلکہ اس کے جو ایڈوانسڈ اس کی اپلیکیشنز ہے وہاں تک جائے، تو پاکستان کے اندر رہتے ہوئے بھی نوجوان جو ہے وہ اے آئی کے اندر بہت آگے بڑھے. ویسے اگر آپ کسی کو مشورہ دیں، کوئی رائے دیں کہ آپ اے آئی شروع کریں، تو کون سے پروجیکٹ سے آپ کو رائے دیں گے کہ کس سے آپ اس کا آغاز کریں؟ جو آپ کو سب سے اچھا لگو گے یہ پروجیکٹ سب سے بہترین ہے، میرا دوست کوئی بھی آئے یا کوئی بھی اسٹوڈنٹ آپ کے پاس آتا، آپ اس کو یہ رائے دیں گے آپ اس پروجیکٹ سے اس کو آغاز کریں اس کا؟ اس وقت جو سب سے زیادہ کام جس کی ضرورت ہے وہ ہے آٹومیشن سروسز پہ. یہ ہوتا ہے آٹومیشن کیا ہوتا ہے؟ آٹومیشن کا مطلب ہے کہ کوئی بھی کام خود سے ہو جائے، ٹھیک ہے. اور اے آئی آٹومیشن یہ ہوتی ہے کہ وہ کام خود سے اے آئی کے تھرو ہو جائے، یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس وہ کام کر رہی ہو. اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے. بہت سے آپ فیکٹریز، انڈسٹریز اور اس طرح کی دیگر جو ہے وہ چیزیں دیکھتے ہیں جہاں پر مختلف مشینز لگی ہوتی ہیں، اس کے اندر کوئی نہ کوئی کام آٹومیٹ ہوتا ہے وہ نظر آتا ہے. لیکن جب آپ اے آئی کو اس کے اندر شامل کرتے ہیں تو وہاں پہ جو ڈیسیجن میکنگ ہوتی ہے، جہاں پہ مینیجر ہوتا ہے یا اچھے سپروائزر ہوتا ہے، اس کا کام ہوتا ہے کہ اس چیز کو اوورسی کرنا، اس پر ڈیسیجن دینا، کام کو روکنا یا کام کو دوبارہ چلانا. تو وہاں پر آپ اس کو ریپلیس کرتے ہیں اے آئی کے تھرو، یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو وہ کام دے دیتے ہیں جو انسان کا تھا. تو ایسے سروسز کے کام کیے جائے جو آٹومیشن سے متعلق ہو، تو میرا خیال ہے کہ وہ آپ کے لیے بہت اچھا ثابت ہوگا، اور آگے چل کر آپ کو اس سے متعلق پروجیکٹس پر آسانی مل سکتا ہے. اگر آپ اے آئی کو اس ایک جملے کے اندر اس کو بیان کرنا چاہتے ہیں، کیا نام دیں گے؟ میرا خیال یہ ہے، میں سوچتا بھی رہتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ اے آئی جو ہے وہ کچھ وقت کہ یہ جو ہے وہ ہمارے سامنے بڑی اس کی نہیں دیکھیں، ایک اور معذرت آپ کی بات کاٹتے ہیں، یہ جواب دینا ہے. یہ بتائیں کہ اے آئی کا دور کتنا عرصہ رہے گا؟ جیسے سی ایس کا دور رہا تھا اسی طرح اس کا بھی رہے گا، یا میں ان دونوں سوالات پہ ایک ہی جواب دوں گا کہ اے آئی از دیئر ٹو اسٹے، ٹھیک ہے. یہ ہمیشہ رہنا ہے. اس کی شکل مختلف ہو جائے گی، اس کی صورت مختلف ہو جائے گی، لیکن اے آئی ختم نہیں ہونے والا. اور انسانوں کو ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ اے آئی کو سمجھیں، بجائے اس پر تنقید کرتے رہیں، اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں، اس کو استعمال کرنے کی کوشش کریں، اس سے کام کروائیں، ٹھیک ہے. تو اگر تو ہم نے انسانوں نے اے آئی کو اچھی طرح سمجھ لیا اور اس کو استعمال کرنے کی جو اسکل ہے وہ حاصل کر لی، تو میرا خیال یہ ہے کہ دنیا کے جس کونے میں جس انسان نے بھی اے آئی کو سمجھ لیا، وہ آگے چل کے بہت زیادہ کامیابی کی طرف جو ہے وہ اپنے آپ کو لے کے جا سکے. چلیں آخری کوشچن یہ ہے کہ آپ اگر اے آئی کو صرف ایک جملے کے اندر بیان کرنا چاہیں، یا اس پوڈ کاسٹ کے لیے 3 نوجوانوں کو ایک جملے کے اندر اے آئی کے بارے میں بتائیں تو کیا بتائیں گے؟ میں یہی کہوں گا کہ اے آئی از دیئر ٹو اسٹے، یو ہیو ٹو کوپ اپ ود اٹ، ٹھیک ہے. اے آئی نے رہنا ہے، اور آپ نے اے آئی سے آگے بڑھ کے جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ یوز کرے کامیاب بنا. اس دور کے اندر مدد کے پوٹ پایا جا سکے، اس دور کے اندر کتنے لوگ ہیں جو اے آئی کے فیلڈ کے منسلک ہیں؟
اس کی کوئی اسٹیٹ تو میرے پاس موجود نہیں ہے، لیکن میں بہت کم کر کے بھی بتاؤں تو ملینز آف لوگ. میں اصل آپ کا بہت شکریہ انس حسینی بھائی کہ آپ نے ہمارے پوڈ کاسٹ کے اندر تشریف لائے، ہمیں ٹائم دیا. تو انشاءاللہ آپ سے ملتے ہیں نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں.